مائنڈ سیٹ چیک کریں, مسئلے چیک کریں. یہاں پہ لوگ مرنے کو آ رہے ہیں, ویئر ایٹ دا برنک آف کولیپس. لیکن مسئلے مسائل کیا ہیں کہ بھائی گھر انسان جائے بھاڑ میں خلی ولی, یہ غریب تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوتا ہے. 400 مر گئے تو کیا ہوا. اچھا, اس کو معلوم ہے نہایت ہی افسوسناک واقعہ یونان کے ساحل پہ پیش آیا, جہاں پہ ایک انلیگل مائیگرنٹ سے بھری بوٹ کیپ سائز ہو گئی اور وہ ڈوب گئے. اس میں لگ بھگ 400 پاکستانی بھی موجود تھے جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. انٹرنیٹ پہ ایک فقرہ بڑا مشہور ہے کہ سکندر اعظم یونان سے ہوتا ہوا جن رستوں سے پنجاب تک پہنچا تھا, آج اسی پنجاب کے منڈی بہاؤدین اور گجرات کے لڑکے یونان جاتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور یہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ تھا, اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا. کچھ مہینوں پہلے بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا جس میں کوئٹہ کی ایک ہاکی کی پلیئر بھی موجود تھی جو اپنے بیٹے کے علاج کی نیت سے یورپ جانا چاہ رہی تھی, لیکن وہ بھی انفارچونیٹلی وہاں نہیں پہنچ سکی. کل نظروں سے یہ تصویر گزری جس میں ایک طرف تو 1947 کی ہجرت تھی, جس میں بہت سارے لوگ, میرے دادا سمیت آپ لوگوں کے بھی بہت ساروں کے دادا دادی انڈیا میں اپنی زمین جائیداد گھر بار پیسہ چھوڑ چھاڑ کے لٹتے پٹتے اس ملک میں پہنچے. اور ایک ہی نسل میں ہمیں سمجھ آ گیا کہ بھیا یہاں گیم نہیں ہو رہی, اور لوگ 20-20 25-25 لاکھ لگا کے اپنی زمینیں بیچ کے, اپنی بھینسیں بیچ کے, اپنا زیور بیچ کے کسی بھی طرح اس ملک سے جانے کی کر رہے ہیں, کیونکہ بھیا زندہ بھاگ والا سین ہو گیا ہے. انسان رہ نہیں پا رہا, رہنے کے قابل ملک کبھی بنایا ہی نہیں تھا. ایک عجیب آئیڈیالوجی میں ہم پھنسے رہے اور اپنی دانست میں نمبر 1 دنیا میں, لیکن نہ گیس, نہ پانی, نہ بجلی, نہ روزگار, نہ تعلیم, نہ صحت, کچھ بھی نہیں. صرف نعرے اور چیسٹ تھمپنگ اور خلی ولی, کچھ بھی نہیں. اکتوبر دسمبر میں جو ہمیں گیس درکار تھی وہ نہیں پہنچ پائے گی, تو ایکسپیکٹ ا لاٹ آف بلیک آؤٹس. یہ میں کوئی بری خبر نہیں دے رہا, جو فیکٹ ہے وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایسی جگہ پہ بھائی کون رہنا چاہے گا, کون اپنے بچوں کو پالنا چاہے گا. وہ کہتے ہیں نا ہم یہاں پیدا ہوئے ہمارا قصور نہیں تھا, لیکن اگر مرے تو ہمارا ہی قصور ہے. اب یہ لوگ اسی طرح سوچتے ہیں, اور یہ جو لوگ حادثے کا شکار ہوئے ہیں یہ سارے کوئی انسکلڈ یا کوئی گاؤں دیہات کے یا پھر ان پڑھ لوگوں نہیں تھے. اس میں پڑھے لکھی فیملیز بھی موجود تھیں. ایک فیملی کے 6-6 8-8 10-10 لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے الیجڈلی 20 سے 25 لاکھ فی کس جمع کرایا, یعنی 2.5 کروڑ بھی ایک گھر سے گیا ہے کہ بس کسی طرح اس ملک سے ہم باہر جا سکیں. اب رہی بات ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ اس ملک میں لوگوں کو اتنا تنگ کرو کہ لوگ لٹ پٹ کے زیور بیچ باچ کے ایران کے راستے, ترکی کے راستے, لیبیا کے راستے کسی طرح یونان غرق ہو, اور وہاں سے پھر ڈالر کما کے یورو کما کے بھیجیں تاکہ ہماری شاہانہ طرز زندگی پاسبل ہو سکے. ابھی دیکھیں کل ہی سینٹ کے چیئرمین کی بھی جو ہے بل, اس ملک پہ پرائیورٹی کیا چل رہی ہے, جہاں بھی گیس بھی نہیں آ رہی اور ڈیفالٹ کے راستے پہ ہم کھڑے, آئی ایم ایف بھی بات نہیں کر رہا, بائیڈن نے تو کبھی فون ہی نہیں ملایا ہمیں. تو وہاں پہ بات کیا چل رہی تھی, تنخواہ بڑھا دیں, اور جو ہے چیئرمین جو ہے یا سینیٹر جو بھی ہے پتہ نہیں کیا چل رہا ہے کہ بھائی وہ دفتر کی جگہ گھر کو دفتر ڈکلیئر کر دیں. اس کی بھی وجہ یہ ہے بھائی وہاں جائیں گے کیمرے لگ گئے, کل کو ویڈیو آ گئی. مطلب مائنڈ سیٹ چیک کریں, مسئلے چیک کریں. یہاں پہ لوگ مرنے کو آ رہے ہیں, ویئر ایٹ دا برنک آف کولیپس, لیکن مسئلے مسائل کیا ہیں کہ بھائی گھر آ رہا ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈ نے جان بوجھ کے ان کی ہیلپ نہیں کی, اور جب بوٹ کھینچنے کا ٹائم آیا تو اپنے اوور ویٹ کی وجہ سے وہ پلٹ گئی, اور جو لوگ اندر بند تھے وہ اس میں ڈوب گئے. جو اوپر تھے وہ بچ گئے, جس میں مصری لوگ تھے اور دوسری نیشنلٹی کے لوگ تھے. تو یونان میں باقاعدہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ ہماری کوسٹ گارڈ نے جان بوجھ کے اتنے لوگوں کا قتل کیا ہے. جہاں کے لوگ مرے وہاں خلی ولی ٹینشن ہی نہیں. وہاں ڈسکشن کیا ہے کہ جی نیمل خاور کی ناک پہلے ایسی تھی اب ایسے, کیونکہ اپنی ناک اپنے کام ہو تو اپنے کام میں ناک ہو. فارغ عوام ہے, کہتے ہیں جی 60% 30 سال سے نیچے فارغ ہے اور انسکلڈ ہے, ان کے پاس کام نہیں کرنے کو, تو وہ پھر کسی کی ناک دیکھیں گے, کسی کی آنکھ دیکھیں گے, کسی کے بال دیکھیں گے, کسی کا مذہب دیکھیں گے. اب یہ کوئی یہ نہیں کہ جی بزنس کلاس میں بٹھایا اور آپ چلے گئے. یہ ہوتا ہے جی آپ کا پورا گروپ بنتا ہے, آپ سے تو پہلے پیسے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پاکستان میں. اب وہ آپ پلاٹ بیچ کے دیں, بھینس بیچ کے دیں, زیور بیچ کے دیں, کچھ بھی, پھر وہ ایران کے بارڈر کے ذریعے, الگ الگ روٹس ہیں, فیمس روٹس بتا رہا ہوں. ایران کے بارڈر کے ذریعے جی رات کو پوری رات ریگستان چلنا ہوتا ہے, کیونکہ دن میں چھپنا ہوتا ہے, کیونکہ فوج نے اگر دیکھ لیا تو بڑے مسئلے مسائل ہیں. اس میں لوگ مرتے ہیں, 2 دن پانی نہیں دیتے آپ کو, پیدل چل کے, کوئی تھک کے, کسی کو چھالے پڑ جاتے ہیں, کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کسی کو الٹیاں لگ جاتی ہیں, مر آ جاتے ہیں, بہت واقعات ہوتے ہیں. اچھا, ایجنٹوں کی اپنی سیٹنگ ہوتی ہے. ایک ایجنٹ دوسرے کے حوالے کرتا ہے کہ جی میں تجھے ایران تک لے آیا, ایران سے ترکی یہ والی پارٹی لے کے جائے گی, اوکے السلام علیکم. جیسے ہی وہ اوجھل ہوتا ہے منظر سے, اگلی پارٹی کہتی ہے ہاں جی پیسے, وہ کہتے ہیں میں نے منڈی بہاؤدین کو دیے, وہاں پہ دیے میں نے اس کو. کہتا ہے بھائی وہ تو اس کو دیے, ہمارے کہیں. کہتے یہ تو بتایا نہیں تھا. تو کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھو یہاں پہ ریگستان میں یا جنگل میں, ہم جا رہے ہیں. پھر آپ سوچتے ہو یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, پھر آپ جو خرچے کے لیے لے کے گئے ہو تو 1000 1500 $1200, پھر اس میں سے وہ آپ کو لوٹتے ہیں. اسی طرح موزمبیق کے راستے جو ساؤتھ افریقہ اس طرح لے کے جاتے ہیں, رات کو جنگل میں بولتے ہیں ہاں جی اور پیسے دو, نہیں تو پھر یہیں بیٹھو, شیر چیتا بھی آ کے کھا جائے گا تھوڑی دیر میں, اور آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں, بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ لوگ اس طرح ایکسپلوئٹ ہوتے ہیں. اچھا,
کہیں کہیں کچھ کچھ ملکوں کی فوجیں انوالو ہوتی ہیں, کہیں کہیں آپ ان کی گولیوں کا بھی نشانہ بنتے ہو, چاہے وہ ترکی کی فوج ہو, ایران کی فوج ہو یا یونان کی فوج ہو. اچھا پھر یہ نہیں کہ آپ آج نکلے اور پرسوں پہنچ گئے, 6 مہینے لگ جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب تک آگے کا انتظام نہیں ہوتا پیچھے والی پارٹی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی. کئی مہینوں تک آپ کو ترکی کے چھوٹے موٹے علاقوں میں, استنبول کے چھوٹے موٹے علاقوں میں, پورٹ سٹیز میں چھپ کے رہنا پڑتا ہے. پھر صبح بندہ آتا ہے شور مچاتے ہوئے, پولیس کا چھاپا پڑ رہا ہے, بھاگو. پھر کوئی ادھر بھاگتا ہے, کوئی ادھر بھاگتا ہے. پھر کہتے جی صبح تیار ہونا, ڈنکی لگے گی, کشتی آ گئی ہے. پھر وہاں پہنچتے پتہ چلا جی کوسٹ گارڈ نے پکڑ لیا کشتی کو, تو آپ کو پھر پیچھے سے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہاں پھر وہ جس طرح بے دردی سے آپ کو لے کے جاتے ہیں, 100 بندوں کی جگہ ہے 600 بندہ ٹھوسا ہوا ہوتا ہے, روٹی پانی آپ کو پوچھتے نہیں ہے. اس شپ میں بھی کہا جاتا ہے کہ 2 دن پانی نہیں پلایا گیا, 2 دن بعد 1 روٹی ملتی تھی. کئی لوگ بھوک سے بھی مرے, کئی لوگ پیاس سے بھی مرے, لیکن خلی ولی پیسے انہوں نے لے لیے, پیمنٹ انہوں نے آپ سے ایڈوانس میں اٹھا لی. یہ تو نہیں کہا نا یونان پہنچ کے مجھے پیمنٹ کرنا, پیمنٹ وہ آپ سے یہاں اٹھاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جاؤ بھاڑ میں. اور پھر یہی ہوتا ہے جو واقعہ پیش آیا. اب رہی بات اسٹیٹ کی, تو اسٹیٹ کی تو پالیسی یہی ہے کہ بھائی یہاں پہ لوگوں کو اتنا تنگ کرو کہ یہاں سے لوگ بھاگیں اور پھر وہاں جا کے کما کے پھر ہمیں پیچھے پالیں. تو ہم ڈائریکشن ہی بتا دیں مجھے, ہم اگلے 50 سال بعد کہاں کھڑے ہیں. کوئی کسی نے آپ کو آج تک ویژن دیا؟ آپ خود بھی اپنی ذاتی زندگی میں پلاننگ کرتے ہو نا کہ میں بھائی یہ پڑھائی کر رہا ہوں, پھر میں یہ نوکری کروں گا, پھر فلانی جگہ جاؤں گا. یہ ملک کا کوئی ویژن نہیں, پتہ ہی نہیں کل ہم ہیں نہیں ہیں, ڈیفالٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ڈالر 400 پہ جا رہا ہے 600 پہ جا رہا ہے. تو جہاں اتنی انسرٹنٹی ہوتی ہے وہاں انسان پنپ نہیں پاتا, کچھ پلان نہیں کر پاتا, کیونکہ آپ لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں کر سکتے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. تو بھی انسکلڈ یا ان ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے, اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی انوالو تھے, اور بہت ساری پڑھی لکھی فیملیز, چونکہ سب بھاگنا ہی چاہ رہے ہیں, سب اپنے بچوں کا مستقبل کہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہاں بچوں کے لیے نہ سیفٹی ہے نہ سیکیورٹی ہے. کل میں اولڈ محلے میں گیا ہوا تھا, بیڑا غرق ساری روڈوں کا, پارک نام کی کوئی چیز نہیں, کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی اس ملک میں ہوتی نہیں ہے. اور اگر آپ ڈیبیٹس بھی دیکھ لیں اس ملک میں, تو ڈیبیٹس کسی اور چیز کی ہو رہی ہیں, فلانے کی ویڈیو آ گئی ہے, فلانے کا یہ کر دو, اس کا یہ کر دو. عوام کے لیے, اس کی بہبود کے لیے کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے کہ بھئی ہم یہاں پہ یوتھ کو اسکل دیں گے, یا ہم یہ ووکیشنل سینٹر بنانا ہے, یا جہاں پہ ہوا وہاں تو پروٹیسٹ ہو رہا ہے. یہاں کسی کو فکر ہی نہیں ہے, سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اب اس طرح کی ٹریجڈیز سے نا ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم اتنا اس پہ یوزڈ ہو گئے ہیں. اب یہ صرف نمبرز ہیں, 400 کا نمبر, 250 کا نمبر, 100 کا نمبر, ہو گیا. اور پھر ہم تو اس طرح کے نا بھائی اس کی وہاں لکھی تھی تو لکھی. بہت ساری فیملیز کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں فیک ایجنٹس, جو کہ لوگوں کو فیک ویزا لگوا کے دے رہے ہیں, یا ان سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جی چونکہ پیسے دکھانے ہوتے ہیں اکاؤنٹ میں, تو وہ فیک اس کی الگ دکھا رہے ہیں کہ جی ہم فلانے پیپر ورک دکھا دیں گے اور یہ وہ. اور پھر بہت سارے لوگ دوسرے ملک پہنچ کے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جی تو ویزا ہی فیک ہے, پھر وہ وہاں سے ڈپورٹ الگ ہو رہے ہیں. بہت سارے کیسز آ رہے ہیں آج کل. تو اللہ بچائے بھائی پلیز. دیکھیں ایک زمانے میں مجھے بھی بڑی طلب تھی بھائی خلی ولی یہاں سے باہر جانا ہے, تو ایک ایجنٹ صاحب ہمیں ملے, اور وہ صحیح پراپر رستے کے ذریعے, یہ جو اسٹوڈنٹ والا رستہ ہوتا ہے, انگلینڈ بھیجنا چاہ رہے تھے. تو ہم 3 دوستوں کو بٹھایا چائے کے ہوٹل پہ, یہ کیفے پہ, آلہ پہ, اور اس سے بیٹھے بیٹھے ایسی منظر کشی کی کہ بھیا آپ دن میں پڑھائی کرو گے, شام میں جاب کرو گے, 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ پر آور ملے گی, اتنے گھر پہ بھیجنا, کرایہ ورایہ یہ ہو گیا, باقی بجٹ جیب میں 3 لاکھ, ایش کرنا. اپنا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہوگا, کمرے میں فریج ہوگا, اس میں پیپسی بھری ہوگی, بیئر پیتے ہو تو بیئر بھری ہوئی ہوگی, انجوائے کرنا. اب بیٹھے بیٹھے ہم جہاں 6 لوگوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہتا تھا, گھر چھوٹا تھا ہمارا, تو بھائی ہم تو پرائیویسی کے ترسے ہوئے تھے, تو ہم تو بھائی اس خوابوں میں اڑنے لگ گئے کہ اچھا یہ ہوگا. مگر جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ بتائیں گے وہاں کیا کیسی لائف ہے.